السلام علیکم، میرا نام ہے قاضی مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف قاضی۔ 27 رجب معراج کی رات، یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جس میں زمین پر تو خاموشی تھی مگر آسمانوں پر خوشی کا سماں تھا، کیونکہ اس رات اللہ نے اپنے حبیب کو ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک آسمانی پیغام تھا جو ہمیں آج بھی راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب 12 نبوی میں پیش آیا، یعنی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ناظرین، واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رات سے پہلے کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ عام الحزن یعنی غم کا سال کے نام سے جانتی ہے۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال میں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، وہ ہستی جو ہر دکھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں تسلی دی اور جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی راہ میں لٹا دی۔ اسی سال حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ سایہ جو مکہ میں ظاہری حفاظت بنے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر طائف کا وہ سفر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید لے کر گئے کہ شاید یہاں دعوت سنی جائے گی، مگر وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، اور وہ پتھر اتنی زور سے ہمارے آقا کے جسم مبارک پر لگتے رہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید نے اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، مگر پتھروں کی بارش رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دروازے بظاہر بند ہو چکے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کا شرف بخشنے کا ارادہ کیا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور پورا مکہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور ان کے ساتھ 2 اور فرشتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ کو شق صدر کے لیے حتیم کے پاس لیٹایا گیا، پھر سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ ناظرین، یہ پہلی بار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، بچپن میں بھی یہ واقعہ ایک دفعہ ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، مگر اس رات یہ دوبارہ کیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا، ایک سونے کا تشت لایا گیا جو زمزم کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس پانی سے دل کو دھویا گیا، پھر دل سے ایک چھوٹا سا حصہ نکالا گیا جسے احادیث میں وسوسے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے قلب اطہر سے تمام غموں کو مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا گیا اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا۔ پورا عمل بغیر کسی تکلیف کے ہوا، بغیر خون بہے اور مکمل طور پر اللہ کے حکم سے ہوا۔ پھر سینہ پہلے جیسا ہو گیا، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ یہ تیاری تھی اس عظیم سفر کے لیے جو اب شروع ہونے والا تھا۔ اس کے بعد براق لائی گئی۔ یہ ایک خاص قسم کی سواری ہے جو اللہ نے انبیاء کے لیے بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی، خچر سے چھوٹی اور گھوڑے سے بڑی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں ایک قدم میں پہنچ جاتی۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب براق لائی گئی تو وہ تھوڑی بے قرار ہوئی۔ جبرائیل نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول تم پر سوار ہو رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ یہ سنتے ہی براق کو قرار آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں قرآن ایک بہت اہم لفظ استعمال کرتا ہے، عبدی ہی، یعنی اپنے بندے کو۔ یہ لفظ خود اعلان کر رہا ہے کہ یہ سفر صرف روحانی خواب نہیں تھا بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ اگر یہ محض خواب ہوتا تو قریش کبھی انکار نہ کرتے، نہ ہی اس کو مذاق بناتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں میں جو فاصلہ مہینوں میں طے ہونا تھا وہ طے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک چٹان سے باندھا، جسے آج بھی براق کی چٹان کہا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے، لیکن یہاں ایک عجیب منظر تھا۔ تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور قیادت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ اعلان تھا کہ تمام پچھلی شریعتیں اب ختم ہیں اور صرف ایک شریعت باقی ہے، شریعت محمدیہ۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف عروج شروع ہوا، معراج۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی پر چڑھایا گیا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جو آسمان کی طرف جاتی تھی۔ ہر آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ پھر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی بہترین آمد ہے۔ وہاں حضرت آدم تھے جن سے انسانیت کا آغاز ہوا اور حضرت آدم ہی اللہ کے پہلے نبی تھے۔ ان کی دائیں طرف روشنی تھی اور بائیں طرف اندھیرا۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ دائیں طرف جنتیوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف جہنمیوں کی۔ جب وہ اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے بچوں کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت آدم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح اجازت طلب کی گئی اور دروازہ کھلا۔ یہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے اور دونوں ہی صبر اور قربانی کی زندہ مثال ہیں۔ حضرت یحییٰ وہ نبی ہیں جنہیں ظالم بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا کیونکہ انہوں نے حق کی بات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، انہیں قتل کرنے کی سازش تک کی گئی مگر اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس کے بعد سفر جاری رہا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے اور یوسف کو آدھا، یعنی اللہ نے حضرت یوسف کو بے مثال خوبصورتی عطا فرمائی تھی، مگر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ حسن آزمائش بھی بنا۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، دروازے بند کر دیے گئے، مگر یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس اللہ پہ یقین بھی تھا کہ اللہ میرے لیے یہ دروازے کھول دیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے قید کو گناہ پر ترجیح دی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور یہ سفر آگے بڑھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے علم اور عمل دونوں میں بلندی حاصل کی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، علوم کو محفوظ کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ عابد بھی تھے۔ پھر یہ سفر آگے بڑھا
اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے وزیر بھی تھے۔ حضرت ہارون کی خاصیت نرمی اور حسن قیادت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو قوم بگڑ گئی اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے انہیں منع کیا، سمجھایا، مگر سختی نہیں کی کیونکہ وہ قوم کو بچانا چاہتے تھے، نہ کہ مزید تقسیم کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور چھٹا آسمان آیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جنہیں تورات دی گئی اور جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے استقبال کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا رونا ہے کہ میری امت سے زیادہ لوگ اس نوجوان نبی کی امت سے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا اور انہیں اپنے سب سے زیادہ مشابہ پایا۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المعمور کیا ہے؟ دراصل بیت المعمور آسمان میں موجود ایک گھر ہے جو زمین کے کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، اور یہ تصور ہی انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں لاکھوں فرشتے مسلسل سجدے میں ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ اب ساتواں آسمان اور بیت المعمور سے ہوتے ہوئے وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑیں ساتویں آسمان میں ہیں اور شاخیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے بڑے ہیں اور اس کے پھل مشکوں جیسے، اور اس کی خوبصورتی ناقابل بیان تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا وہ قرب ملا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ دل نے اس چیز کو جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہوا جس کی تفصیل صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ یہ سب سے بڑا اعزاز تھا جو مخلوق میں آج تک نہ کسی کو ملا اور نہ آگے کسی کو ملے گا۔ اس ملاقات میں امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیے اور کمی کی درخواست کریں۔ میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں کہ جن پر 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ انہیں بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے تھے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جا کر عرض کیا تو اللہ نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ اب 45 نمازیں باقی رہ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ مزید کمی کی درخواست کرے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ہر بار 5 نمازوں کی کمی ہوتی رہی یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں نے بار بار کمی کی درخواست کی ہے اور اب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ 5 نمازیں ہیں مگر اجر 50 کا ہے، میرا فیصلہ بدلتا نہیں۔ یہ واضح پیغام تھا کہ نماز بوجھ نہیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ جو زمین پر سجدہ کرتا ہے وہی آسمانوں میں بلند ہوتا ہے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آئے۔ باقی تمام احکام فرشتے لے کر آئے مگر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لائے، اسی لیے نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں۔
وہاں کی خوبصورتی، محلات، نہریں، پھل اور وہ سکون جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ وہاں مختلف قسم کے عذاب تھے، ہر گناہ کا الگ انجام واضح تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، پھر کچھ لوگ سر کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ تھے جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ کچھ لوگ سڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر کے پاس بیٹھے تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام رشتوں میں ملوث ہوتے تھے۔ پھر کچھ لوگ مردہ جانوروں کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ یہ مناظر ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے تھے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبردار نہیں کیا گیا۔ اس طرح معراج کا یہ سفر ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں واپس تشریف لائے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنا طویل سفر چند ہی منٹوں میں مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں گئے جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بستر بھی ابھی گرم تھا اور پانی کا برتن جو آپ نے الٹا چھوڑا تھا ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ اس معجزے کو اب ہم ٹائم ٹریول کہیں یا وقت کا رک جانا کہیں، بہرحال صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ ہم مہینوں میں شام جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں چلے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی شک میں پڑ گئے اور ایمان سے پھر گئے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی تفصیل پوچھی تاکہ جھوٹ پکڑ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا، اللہ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو ایسے کھول دیا جیسے آئینے میں دیکھ رہے ہوں۔ آپ نے دروازوں کی تعداد بتائی، عمارتوں کی تفصیل دی، راستے میں آنے والے قافلوں کا حال بیان کیا، اور جب وہ قافلے مکہ پہنچے تو سب کچھ ویسا ہی نکلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، مگر پھر بھی مشرکین نے انکار کیا کیونکہ مسئلہ ثبوت کا نہیں، ضد کا تھا۔ لیکن اس واقعے پر سب سے پہلے یقین کرنے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا اور یہی ایمان ہے، بغیر دیکھے مان لینا۔ دیکھ کر تو سب ہی مان لیتے ہیں مگر جو بغیر دیکھے مانے وہی سچا مومن ہے۔ ناظرین، آج ہم معراج کی رات کو یاد تو کرتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، نفل ادا کیے جاتے ہیں، مگر کیا ہم نے اس کا پیغام سمجھا؟ اگر ہمیں معراج یاد ہے مگر نماز نہیں تو ہم نے واقعہ یاد رکھا، پیغام بھلا دیا۔ اگر ہمیں آسمانوں کی بلندیاں یاد ہیں مگر زمین پر سجدہ نہیں کرتے تو ہم نے کہانی سنی، سبق نہیں سیکھا۔ اگر ہمیں انبیاء کی عزت یاد ہے مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ہم نے صرف محبت کا دعویٰ کیا، اطاعت نہیں کی۔ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی حقیقی بلندی مادی ترقی میں نہیں بلکہ روحانی بلندی میں ہے۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے، جس طرح انہوں نے تیرے حضور سجدہ کیا، ہمیں بھی سجدے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح انہوں نے ہر مشکل میں تجھ پر بھروسہ رکھا، ہمیں بھی یقین کی وہ دولت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔